اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا بے شمار شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج توفیق دیں گے کہ ہم ایک قرآن شریف کی انتہائی خوبصورت اور ایک انتہائی جامع ترین آیت پہ بات کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ کی اس آیت مبارکہ کے بعد اس کا نتیجہ ہم لوگوں کو فوراً مل جاتا ہے۔ اس آیت مبارکہ پہ جب ہم لوگ بات کریں گے تو ہم کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ ہم میں سے لوگ کتنے ہدایت پہ ہیں اور کتنے ہدایت پہ نہیں ہیں۔ فوراً نتیجہ مل جائے گا اسی سیشن کے بعد۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ تمام انسان ایک واحد امت ہے۔ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ دو طرح کی چیزیں، ایک اس میں ہے انٹرنیشنل سینیریو اور ایک ہے لوکل سینیریو۔ انٹرنیشنل سینیریو کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں تمام دینوں کے اوپر کہ جتنی بھی ادیان دنیا کے ہیں وہ سارے کے سارے ایک ہی ہیں، شروعات ان کی ایک ہی جگہ سے ہوئی تھی۔ اور جو مقامی بات ہے وہ مقامی بات یہ اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اس کے اندر انسان کسی بھی قسم کا مسلک، کسی بھی قسم کا گروہ، کسی بھی قسم کی جماعت، کسی بھی قسم کی برادری اور کسی بھی قسم کی قوم میں تفریق نہیں کر سکتا۔ امت کا مطلب ہوتا ہے ایک واحد سوچ رکھنے والی جماعت جس کا ٹارگٹ ایک ہو، جس کا نظریہ ایک ہو۔ اور ہم لوگوں کو اگر یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سب لوگوں کا مقصد ایک ہی ہے، تو یہ مسلک پرستی، یہ فرقہ واریت ختم ہو جاتی ہے۔ ہم یہ نہیں بات کر سکتے کہ میں نے اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی اور میں نے اس کے ساتھ روزہ نہیں رکھنا، کیونکہ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہے ہیں ساتھ میں کہ اگر کوئی اختلاف ہے تم لوگوں کے اندر تو کتاب کے اوپر فیصلہ کر لو اس کا۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب موجود ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موجود ہے جو کہ کتاب کا پریکٹیکل ہے۔ اگر آپ نے اپنے اختلافات کتاب کے اوپر پورے نہیں کیے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ گمراہی کے اوپر ہو۔ اللہ تعالیٰ کا واضح پیغام ہم سب لوگوں کے لیے۔ اب بات شروع کس طرح سے ہوئی؟ دوسرا اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہے ہیں ہم کو کہ نبیوں کا کام اور رسولوں کا کام خوشخبری سنانا اور ڈر سنانا ہے۔ وہ کسی کو زبردستی دین کی تعلیم انہوں نے آج تک کسی کو تعلیم نہیں دی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھیں وہ مسلمان نہیں تھیں، لیکن حضرت لوط علیہ السلام نے کبھی ان کو سوٹوں سے اور ڈنڈوں سے نہیں مارا کہ اللہ تعالیٰ کا دین قبول کر لو۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا دین کے بغیر اس کی وفات ہو گئی، لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے کبھی اس کو نہیں مارا جس طرح آج کل ہمارے معاشرے کے اندر تشدد کی کارروائیاں ہوتی ہیں۔ کوئی مثلا بیوی کو مار رہا ہے، کوئی اپنے بچے کو مار رہا ہے، کوئی اپنے بھائی کو مار رہا ہے کہ دین قبول کر لو۔ ان لوگوں کا سب کا کام یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام دے دیں، خوشخبری سنا دیں اور ڈر سنا دیں۔ دوسرا اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں ان لوگوں کو کہ دین کا جو کام کرتے ہیں، آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ جو لوگ کمزور لوگ ہیں آپ کے پاس کبھی آتے ہیں کبھی نہیں آتے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کبھی دیر سے آتے ہیں کبھی جلدی آ جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی حالت دیکھ کے آپ کو برا لگتا ہے کہ دین کے اوپر نہیں ہے، تو آپ ان کی حوصلہ شکنی کریں۔ اللہ تعالیٰ کے وہ لوگ جو دین کا پیغام دیتے ہیں ان کا کام صرف اور صرف دین کا پیغام دینا ہے، وہ دین کے ٹھیکیدار نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دیا ہوا ہے نبیوں کو اور رسولوں کو۔ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن پہ ہماری لاکھوں جانیں قربان اور جن کی وجہ سے پوری دنیا وجود میں آئی ہے، صرف انہوں نے ایک دفعہ ایک نابینا سے تھوڑی سی توجہ اٹھائی تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی صورت مبارک عبس وتولی نازل ہو گئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہے ہیں کہ جو بھی شخص آپ کے پاس دین سیکھنے کے لیے کسی بھی صورت کے اندر آئے، چاہے وہ دیر سے آئے یا وہ ناگوں کے ساتھ آئے یا وہ پھٹے پرانے کپڑوں میں آئے یا وہ اس صورت میں آئے جس سے آپ کو اس کا حلیہ پسند نہیں ہے، آپ اس کی حوصلہ شکنی نہیں کر سکتے۔ اب بات شروع کیا ہوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ۔ پہلے یہاں تک بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام بنی نوع انسان ایک واحد امت تھی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آئے، حضرت شیش علیہ السلام ان کے بعد آئے، تو ان سب کا مقصد ایک ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کی تابعداری کرنا اور جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ان کو ماننا۔ اور کئی سو سال تک یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا۔ بات یہاں سے شروع ہوئی کہ مدینہ کی زندگی کے اندر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی یہ پلان کر رہے تھے کہ ہم نے عمرے پہ جانا ہے مکہ کے اندر، مکہ کے اندر مشرکین کا قبضہ ہے تو ان سے ہمارا جھگڑا ہوگا، تو ان باتوں کی وجہ سے مدینہ کے اندر مسلمانوں کے دو گروہ بن گئے تھے۔ ایک گروہ یہ کہتا تھا کہ
اللہ تعالیٰ کا دین بالکل واضح ہو چکا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، جیسے سورج اور چاند اور دن اور رات واضح ہوتی ہے۔ دوسرا گروہ یہ کہتا تھا، جو کہ ہم کہہ سکتے ہیں جن کا ایمان کم تھا یا وہ یہودیوں کے زیر سایہ تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ اگر دین اتنا ہی واضح ہو چکا ہوا ہے تو یہودی بھی مدینے میں رہتے ہیں، ان کے پاس تورات کتاب ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی ہے۔ عیسائی بھی مدینے میں رہتے ہیں، ان کے پاس انجیل کتاب ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینے میں، ان کے اوپر قرآن نازل ہو رہا ہے۔ تو یہ سارا کچھ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہو رہا ہے کہ اتنے دین بنے ہوئے، اس میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا سخت موقف اختیار نہ کریں کہ وہاں پہ قتل و غارت گری ہو جائے مکے کے اندر۔ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے خود دیا اس آیت مبارکہ کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام انسان ایک واحد امت ہیں۔ امت کا لفظ یوز کیا، قوم کا الفاظ استعمال نہیں کیا۔ قوم کے مقاصد الگ الگ ہوتے ہیں، امت کا مقصد ایک ہوتا ہے، اس کی جو ڈیسٹنی ہے وہ ایک ہوتی ہے۔ تمام انسان ایک واحد امت تھے اور کافی عرصے تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیش علیہ السلام کے کئی سو سالوں بعد میں دوسرے نبی آنا شروع ہوئے، حضرت ذکر علیہ السلام اور دوسرے۔ کئی سو سال تک اختلاف لوگوں میں نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ ساتھ میں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اختلاف پیدا کیوں ہوا۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اختلاف میں نے پیدا نہیں کیا، انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، اس کو اختیار دیا ہے، اس کو علم دیا ہے، اس کی وجہ سے اختلافات پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ مثال کے طور پہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے کچھ لوگ سمندر کے پاس رہنا شروع ہو گئے، کچھ لوگ پہاڑوں پہ چلے گئے، کچھ لوگ میدانوں میں چلے گئے۔ جو سمندر کے پاس رہنا شروع ہو گئے وہ یہ کہتے تھے کہ جو سمندر ہے بہت طاقتور چیز ہے، تو اس کی پوجا شروع کر دی۔ جو پہاڑوں کے پاس چلے گئے وہ کہتے تھے کہ پہاڑ سے زیادہ طاقتور کوئی چیز نہیں ہو سکتی، ان لوگوں نے اس کی پوجا شروع کر دی۔ اور جو لوگ میدانوں میں رہتے تھے وہ کہتے تھے کہ چاند اور ستارے اور سورج سب سے خوبصورت ہے، تو ان لوگوں نے اس کی عبادت شروع کر دی۔ تو لوگوں میں اپنی عقل، اپنے اختیار اور اپنے علم کے حساب سے جو ان کی چیز سمجھ آتی تھی، اختلافات پیدا ہونے شروع ہو گئے اللہ تعالیٰ کے واحد دین کے اندر۔ اب جب اختلافات پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے پھر بھیجا نبیوں کو خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ شروع کر دیا انسانیت کے اوپر۔ ان کا کام کیا تھا؟ وہ کتاب اور نازل کی، ساتھ ہم نے کتاب ان کے ساتھ حق کے کہ وہ فیصلہ کر دیں انسانوں کے درمیان جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ بات یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے کہ اگر کسی انسان میں اختلاف ہوا، آپ کو دوسرے بھائی کی بات سمجھ نہیں آئی، ہمارے عام طور پہ اختلافات چلتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس اختلاف کا حل کیا تھا؟ میں نے اپنے بندوں کو بھیجا، نبیوں کو بھیجا، اور ساتھ میں ان کے کتاب بھیج دی، کیونکہ کتاب میں لکھا ہوتا تھا کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے۔ اگر انسانوں کے دل صاف ستھرے ہوتے، کوئی نفرت نہیں ہوتی، کوئی ضدم زدہ کی بات نہیں ہوتی، تو وہیں پہ وہ چیز فیصلہ ہو جانی تھی اور وہ بات وہاں پہ ختم ہو جانی تھی۔ لیکن ایسا ہوا نہیں۔ ایسا کیوں نہیں ہوا؟ اللہ تعالیٰ مزید آگے فرماتے ہیں وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ۔ اختلافات لوگوں میں ہوئے، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابیں بھیجیں، تورات کو بھیجا، انجیل کو بھیجا، لیکن اختلافات ختم نہیں ہوئے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اور نہیں اختلاف کیا اس میں ان لوگوں نے مگر جن کو دی گئی تھی کتابیں، بعد جب ان کے پاس آ گئی واضح روشن نشانیاں۔ بریکٹ میں آختا ہے اختلافات کی وجہ کیا تھی؟ کہ ان کے اندر باہمی ضدم زدہ تھی، وہ لوگ ضد پہ آ گئے تھے، جھوٹی نفس پرستی یا جھوٹی عزت پہ آ گئے تھے۔ ہوا کیا؟ یہودی دین ابراہیم سے اگر ہم لوگ بات لے کے چلتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، جن کی اولاد میں سے قریش تھے اور جن میں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری اولاد حضرت اسحاق علیہ السلام، جن کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، ان کے پھر 12 بیٹے پیدا ہوئے۔ حضرت یعقوب کا لقب تھا بنی اسرائیل، جس کی وجہ سے سارے بنی اسرائیل چلے۔ انہی کے اندر سے تمام انبیاء آتے رہے بنی اسرائیل کے اندر، اور انہی کے اندر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے۔ تو ان لوگوں نے اپنی باہمی ضد کی وجہ سے، اپنی باہمی چودراہٹ کی وجہ سے اپنے اختلافات ختم نہیں کیے، جبکہ باوجود اس کا اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ کتاب تمہارے پاس آئی بھی، اختلافات ختم کر دو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات فرمائی ہوئی ہے کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فالو کرنے والا ہوں، میرا کام کوئی نیا دین لے کے آنا نہیں ہے، میرا کام صرف اور صرف تورات کو مکمل کرنا ہے۔ ان کے جو خطبہ ہے، پہاڑی کا خطبہ، انجیل کے اندر میتھیو کی جو انجیل ہے، سب میں یہ چیزیں آئی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہا ہے کہ دین کوئی بھی ایک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا دین شروع سے ایک ہی ہے اور آخر تک ایک ہی چلا آ رہا ہے، اور یہی نشانی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ واحد ہے۔ تو سب لوگوں نے ایک ہی دین چلا آ رہا ہے، لیکن لوگوں نے اختلاف کیوں کیا؟ اس زمانے کے جو مولوی تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، جن کو ہم لوگ ربایا کہتے ہیں، ان کو اس بات کا ڈر تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے جو ہماری اپنی چودراہٹ ہے وہ ختم ہو جائے گی،
ہم لوگوں کو جو پیسے مل رہے ہیں، ہم لوگوں کو جو رومیوں کے سامنے عزت ملی ہوئی ہے، تو ان لوگوں نے سازش کی رومیوں کے ساتھ مل کے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نقصان پہنچائے، لیکن کیونکہ اب اللہ تعالیٰ کے رسول کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے نکال دیا۔ وہ مسیحا کا انتظار کر رہے تھے، یہ چیز تورات میں لکھی ہوئی ہے کہ وہ انتظار کر رہے تھے، لیکن جب ان کو سمجھ آ گئی کہ ہماری چودراہٹ ختم ہو جائے گی اگر ہم نے حق کا ساتھ دیا، تو مخالف ہو گئے۔ بالکل یہی حال اس وقت امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوا ہے۔ ہم لوگ مسالک میں بٹ گئے ہیں، گروہوں میں بٹ گئے ہیں، حالانکہ یہ آیت مبارکہ کہہ رہی ہے کہ صرف انسانوں کا ایک ہی گروہ ہے، ایک واحد امت ہے، اور اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اور جو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے اس کو فالو کرنا۔ آگے پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، پس ہدایت دی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ اب یہاں پہ اشارہ ہو رہا ہے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ جب یہودیوں میں اختلاف ہو گیا، عیسائیوں میں اختلاف ہو گیا، مشرکین میں اختلاف ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پس ہدایت دی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو کہ ایمان لائے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، ساتھ حق کے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی کے ساتھ۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ اس کی اصل ترجمہ جو بنتا ہے وہ یہی بنتا ہے کہ اور جو ہدایت کا طلبگار ہو اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں سیدھے راستے کی طرف۔ تو جب اختلافات ہو گئے، باوجود کہ لوگوں میں کتاب آئی ہوئی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کہ خاتم النبیین ہیں۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے پہ تھے اور جو میں اختلاف تھے ان کو ہم نے کتاب دی۔ اب یہاں پہ ایک چیز جو ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو قرآن ہے وہ دوسری کتابوں سے مختلف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ مہمن ہے کہ اس کے اندر تمام تعلیمات ہیں حق کے بارے میں، اور یہ واضح کر دیتی ہے حق اور باطل کو، اور یہ احاطہ کی ہوئے ہے تمام ان چیزوں کا جو کہ پرانی شریعت کے اندر موجود تھیں، جو بھی تورات میں لکھا ہوا تھا، جو بھی انجیل میں لکھا ہوا تھا، قرآن شریف ان سب چیزوں کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو نازل کیا ساتھ حق کے اور میزان کے۔ میزان کا مطلب کیا ہے؟ میزان کا مطلب ہے کہ ترازو ہے، یہ فیصلہ کر دیتی ہے جھوٹ کیا ہے اور سچ کیا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے لیقوم الناس بالقسط، کہ اللہ تعالیٰ کے جو انسان ہیں وہ کھڑے ہو سکیں انصاف کے اوپر، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ انصاف کے اوپر کھڑے ہوں۔ دوسری چیز جو قرآن کو جدا کرتی ہے تمام پرانی کتابوں سے، اس کے اندر ایمانیات ہے، اس کے اندر اخلاقیات ہے، اس کے اندر شریعت کے اور دین کے احکامات ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ایک رسول موجود ہے جس کی وجہ سے اس کتاب کا پیغام تمام دنیا کے آخر تک چلتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تبارک الذی نزل فرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو عرب کے اوپر آئے ہوئے تھے، وہ تو دین انہوں نے تعلیم دی، دین کو سکھایا عرب کے اندر، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں عالمین نذیرا، کہ یہ تو خبردار کرنے والی ہے، ڈر سنانے والی ہے تمام عالموں کے اوپر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کا پیغام جاری اور ساری رہے گا۔ سورہ انعام کے اندر آتا ہے وَأُوحِیَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، کہ وحی کی گئی ہے قرآن کے ذریعے کہ اس کا کام ہے انذرکم، اس کا کام ہے انذار، لوگوں کو یہ خبردار کرتی ہے۔ اگر ہم لوگ یہ سمجھیں کہ قرآن پڑھ کے مجھے بڑا سکون ملتا ہے، مجھے حوصلہ ملتا ہے، یہ ایک اچھی بات ہے، لیکن یہ پورا کام نہیں ہے۔ اصل کام قرآن کا یہ ہے کہ جب ہم قرآن کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، تو ہم کو یہ ڈر لگ جائے کہ ہمارا آخری حساب کتاب یوم جزا کے دن کیسا ہوگا۔ اس بات میں حضرت عبد القادر جیلانی کے بارے میں کہا جاتا ہے، اب مجھے نہیں پتہ اس میں کتنی سچائی اور کتنی حقیقت ہے، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب وہ قرآن کا درس دیتے تھے تو لوگوں کا انتقال ہو جاتا تھا درس کے اندر ہی، کیونکہ جس طرح سے وہ لوگوں کو خبردار کرتے تھے قرآن کے بارے میں۔ ہمارا یہاں پہ مقصد کیا رہ گیا ہے کہ بس قرآن پڑھیں اور دلوں میں سکون آ جائیں، ایک سپارہ روز کا ختم کر لیں تو دل میں سکون آ جاتا ہے، قرآن روزوں کے اندر 3 دفعہ ختم کر لیں تو دل میں سکون آ جاتا ہے۔ قرآن کا مطلب سکون تو ہے ہی، لیکن ساتھ میں اس کا مطلب ہے کہ خبردار کیا جائے کہ اے انسان تم غلط راستے پہ نہ ہو جاؤ کہیں، کیونکہ آخرت کی جو زندگی ہے وہ بہت لمبی زندگی، وہ کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ تو اب تک جو ہمیں بات سمجھ آئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام لوگ ایک انسان ہے، اس کے اندر کوئی مسلک نہیں ہے، کوئی گروہ نہیں ہے۔ اگر آپ لوگوں میں اختلاف پیدا ہو گیا ہے تو قرآن سے رجوع کرو،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے رجوع کرو۔ کوئی وجہ نہیں ہے کہ قرآن سے رجوع کرنے کے بعد یا سنت سے رجوع کرنے کے بعد آنکھ میں اختلاف رہے گا، اگر آپ کے اندر ضد نہیں ہے، آپ کے دل کے اندر ملاوٹ نہیں ہے، آپ اپنی ایک جھوٹی چودراہٹ قائم نہیں کرنا چاہ رہے۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک تلقین بھی کر دی اور ایک خبردار بھی کر دیا مسلمانوں کو اور تمام لوگوں کو کہ قرآن کے باوجود اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باوجود اگر آپ لوگ اکٹھے نہیں ہو رہے تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت نہیں ملنی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں اور جو انسان چاہتا ہے وہ ہدایت پاتا ہے، کیونکہ اس میں موصول اور صلہ ہے جو کہ جن کا مطلب عام طور پہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے آتا ہے۔ تو جو ہدایت کا طلبگار ہوگا اسی کو ہدایت ملے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بنایا ہوا ہے، یہ قانون کا ایک حصہ ہے۔ قانون کا دوسرا حصہ یہ کہ جو شخص ہدایت نہیں چاہتا وہ بدی کے راستے پہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ شیطان کو لگا دیتے ہیں۔ تو دنیا کی زندگی میں اور دنیا کی طاقتیں اس شیاطین کے ساتھ مل کے اس شخص کی مدد کرتی ہے اور بالکل ہی بھٹک جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق دیں اس آیت مبارکہ کے بعد ہم کو کم سے کم یہ سمجھ آ جائے کہ ہم لوگ مسالک میں نہ پڑھیں، فرقوں میں نہ پڑھیں۔ ہم لوگوں میں جو نفرت ہے کہ ایک دوسرے شخص کی مسجد میں نماز نہیں پڑھنا اور کسی اور شخص کے پیچھے ساتھ روزہ نہیں کھولنا، یہ چیزیں ہمیں ختم ہوں، اور جو بھی ہم لوگوں کے اندر مسئلہ ہے دین سے متعلق، ہم کو اللہ تعالیٰ کی کتاب جس طرح اس نے فرمایا ہوا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کے ذریعے مسئلوں کو آپس میں کھلے دل کے ساتھ ختم کر لیں۔ صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ۔